الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یا صلاة. مختصر سی حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین ذی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے مجھ فقیر بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے سپارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھ فقیر بندہ ناچیز کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حق بات کہنے اور ہم سب کو قبول کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے اقوال ذکر کیے ہیں. ان میں سے قوی اور مختصر ترین قول یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دیتے اور کہتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. اگر تم میری اتباع کرو گے تو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ابھی تو تم دعوے دار تھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اللہ کے حبیب سے محبت کرو اور ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، تو انعام میں اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت کرے گا. اور محض بات یہاں تو مکمل نہ ہوئی بلکہ آگے فرمایا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پورے دین اسلام کو نچوڑ کر اللہ تعالی نے اس میں بیان فرما دیا ہے.
اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ کیسی اتباع کرنی ہوگی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ حضور کی اتباع کیا ہے؟ تو حضور کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو حضور کے غلاموں کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، ان کا طرز عمل دیکھو کہ انہوں نے کیسے رسول اللہ سے محبت کی، اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے جا بجا صحابہ کرام کی جان نثاری کے واقعات موجود ہیں، حضور کی اتباع کے واقعات موجود ہیں، لیکن ہم لوگ آج جو ہے وہ دین اسلام سے بہت زیادہ دور جاتے چلے جا رہے ہیں۔ دینی مطالعہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، علماء کی صحبت ہم نے چھوڑ دی ہے، دین کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اے لوگوں، اگر تم دین کو پس پش ڈالو گے یا بغیر محبت رسول کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ہرگز تم بے فلاح نہیں پا سکو گے، ہرگز تم قرآن کریم کے مقصد کو نہیں سمجھ سکو گے۔ آج ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ جو ہمیں اچھا لگا وہ تو ہم نے اپنا لیا، اس کے اوپر تو ہم نے عمل کر لیا، لیکن جو ہماری طبیعت نے قبول نہ کیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والے تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جس طریقے سے دین میں آنے کا حق ہے اس طریقے سے تم دین کے اندر آ جاؤ، چاہے وہ تمہارے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، تمہاری تجارت سے تعلق رکھنے والا ہو اور تمہاری جوانی زندگی سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہو، البتہ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو یا زوجہ کے حقوق کے معاملات ہو، ماں باپ کے حقوق کے معاملات ہو یا حقوق اللہ کے معاملات ہو یا حقوق العباد کے معاملات ہو، تمہیں تمام تر امور کے اندر جو ہے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی، اور اللہ کی اتباع کیا ہے؟ رسول کی اتباع میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میرے دوست اور عزیزوں، آئیے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہودیوں کی کچھ باتیں اچھی اور بھلی لگتی ہیں، اگر آپ اجازت پر عمل فرمائیں تو یا رسول اللہ ہم اس میں سے کچھ باتیں لکھ لیا کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی یہودی اور عیسائیوں کی طرح جو ہے شک میں ہو، یا تم بھی جو ہے یہودی اور عیسائی کی طرح ذہن میں رکھتے ہو؟ حالانکہ میں تمہارے پاس جو ہے واضح دین اور جو ہے کھلا پیغام لے کر کے آیا ہو۔ سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہ ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں حضور کی اتباع کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک عام انسان کو بہت دور کی بات موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے اور تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام نے اپنے ان اصحاب کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی تو پھر اس کا نتیجہ کیسا آیا؟ سنو، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کے پاس آئے اور اس نے دیکھا، ایک روایت کے مطابق اس کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد یہ فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ محض پتھر ہے اور جو ہے نہ تو تم کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، قسم اس رب ذوالجلال کی اگر میں مصطفیٰ علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ حضور علیہ السلام کی اتباع ہو تو ایسی ہو۔ ایک اور مقام پر روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر تشریف لائے اور آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ جو مسکرانے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ تم میرے مسکرانے کی وجہ مجھ سے نہیں پوچھو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ حضور آپ ہی بتائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مقام کے قریب میں جو ہے آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور پانی کے ساتھ ساتھ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اسی انداز میں مسکرا رہے تھے جیسے ابھی تم نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضور نے پوچھا، اے میرے
میرے صحابہ کیا تم اس کی وجہ نہیں پوچھو گے کہ میرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ حضور کے لیے پانی منگوائے اور چہرہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ہاتھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ مسح کرے اس کے سر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ پیر دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان پہ جو ہے اپنی اونٹنی کے مخصوص انداز میں چدر لگوا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں اس طرح اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک مرتبہ اس مکان پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے اپنی اونٹنی کو چدر لگا کے دیکھا تھا، قسم خدا کی بغیر وجہ جانے ان کی اتباع میں سے کر رہا ہوں۔ حضور کی اتباع ہو تو پھر ایسی ہونی چاہیے کہ وجہ نہ ہو، معبود سے کرتے دیکھا تو بس ٹوٹ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری پیروی نہ کی وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے دوستوں اس آیت مبارکہ کا یہی مطلب ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ دل میں رکھتے ہو اور زبان سے اس کا اظہار کرتے ہو تو تمہیں جو ہے اس دعوے میں کامیابی اس وقت ملے گی کہ جب تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرو گے اور ان کی اتباع قرآن و سنت کے مطابق ہمیں کرنی ہوگی۔ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جب چاہا نماز پڑھ لی، اپنی مرضی سے جب چاہا سچ بول لیا، اپنی مرضی سے جب چاہا ماں باپ کو فرما برداری کر لی، ان کا ادب احترام کر لیا، اپنی مرضی سے چاہا لوگوں میں متقی پرہیزگار نظر آئے لیکن تنہائیوں میں اپنے پروردگار کو تم نے بلا دیا۔ چاہے تم لوگوں کے اندر ہو یا تم تنہائی کے اندر ہو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے ان اللہ قدیر بما تعملون کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتا ہے، خبردار ہے اس تمام باتوں کا، ان تمام اعمال کا جو کچھ تم کرتے ہو۔ عزیزان من اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پیروی کرو کہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی رفیق میرے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علی الا البلاغ المبین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم پاک پروردگار تیری عطا سے تیری دعوت و سے مولا ہم سبھی نے مل کر نماز عشاء باجماع ادا کی۔ مولا تیری توفیق سے ہم نے درس قرآن سماعت کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ مولا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے علم میں عمل میں عمر میں تقوی میں عاجزی میں روزی روزگار میں ہر جائز کا میں بہترین خیر و برکت عطا فرما۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے، درود و سلام پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے سمجھ کر احسن طریقے سے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما، نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اللهم اجعلنا آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله۔